السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بزدِ علما۔ قربانی کے مسائل کے سوال و جواب انشاءاللہ جانیں گے۔ چلیے سوال پڑھتے ہیں۔ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں؟ جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں درج ذیل 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہے، اور دوسرا یہ ہے بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، ایسا لینا نہیں ہے۔ تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور چوتھا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اب یہ ہم دوسرا سوال جانیں گے، گائے اور اونٹ کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ چلیے جواب یہ ہے، گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام میں ہم لوگوں نے اونٹ اور گائے دونوں کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، چاہے سب قربانی کرنے والے ہو اور چاہے بعض قربانی کرنے والے اور بعض حقیقہ کرنے والے، لیکن کسی ایسے شخص کا حصہ نہیں ڈال سکتے جو محض گوشت کے حصول کے لیے شریک ہو رہا ہو، کیونکہ اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ سوال آگے جانیں گے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی جان لیں گے۔ طریقہ یہ ہے، جواب یہ ہے، قربانی کے گوشت کی 3 حصے کرنا افضل ہے۔ اس کے تقسیم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے، دوسرا دوست و احباب اور اعزاء و اقارب کے لیے، جبکہ تیسرا گھر والوں کے لیے مختص کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ بھی معلومات ہو گئے ہم۔ آگے سوال یہ ہے، کیا قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت قصاب کو بطور اجرت دینا جائز ہے؟ جواب یہ ہے، قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت وغیرہ قصاب کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ دے دیتے ہیں، جائز نہیں بتا رہے، اجرت علیحدہ دینی چاہیے۔ چلیے سوال یہ ہے، قربانی کی کھال کے مصارف کیا ہے؟ جواب یہ ہے، قربانی کی کھال اگر کوئی شخص اپنے ذاتی مصرف میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، مثلاً جائے نماز بنا لے۔ تمام فقہاء کرام کے نزدیک ایسا جائز ہے، لیکن اگر فروخت کرے تو اس کی قیمت مناسب مصرف میں استعمال کی جائے اور ہرگز اپنے پاس نہ رکھی جائے۔ جی، یہ کھالیں کسی بھی فلاحی اور دینی کام میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ غربا و مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے بااعتماد فلاحی ادارے کو دی جا سکتی ہے۔ غریب و مستحق طلباء کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ بیمار لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب تو یہ ایک دم سستا کر دیے ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں آتی تو اور لے بھی نہیں رہا کوئی۔ اللہ رحم کا معاملہ کرے۔ چلیے سوال یہ ہے، ذبیحہ قربانی کے جانور کے کن اعضاء کو کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ چلیے یہ بھی جان لیں گے۔ جواب، ذبیحہ یعنی ذبح شدہ جانور کے 7 اعضاء کو کھانے سے منع کیا گیا ہے جو درج ذیل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ پہلا یہ ہے کہ مرارا پتا، دوسرا یہ ہے مثانہ، اور تیسرا یہ ہے میحات شرمگاہ، اور چوتھا اعلیٰ تناسل، اور پانچواں خصیے، اور چھٹا غدود، اور ساتواں دم مسفوح، بہتا ہوا خون تو ہرگز نہ کھائے۔ یہ کفار مشرکین جمع کر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کے 7 اعضاء کو مکروہ شمار کرتے تھے، جو یہ ہے مرارا پتا، مثانہ، میحات شرمگاہ، اعلیٰ تناسل، 2 خصبے، غدود اور خون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا مقدم حصہ زیادہ پسند تھا۔ سبحان اللہ۔
چلیے الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، سوالات و جوابات مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔